ڈسکوری یونٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سمپسن کارٹون سیریز کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی کارٹون سیریز ہے جس نے چاہے مسلمان ہو یا عیسائی یا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو یا کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، سب کو اپنی حیران کن پیشن گوئیوں کی وجہ سے ورطۂ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ دوستو ان کارٹونز میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے وہ آنے والے کچھ سالوں میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم اس کارٹون سیریز کی چند ان پیشن گوئیوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو اس دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو 1995 میں اس کارٹون سیریز میں ایک فیس کیم دکھایا گیا جس میں ایک کارٹون ٹیلی فون پر لائیو بات کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ 1995 میں ٹیلی فون کچھ اس طرح کے ہوتے تھے، اور 2010 میں پہلی بار ایسے موبائل دنیا کو متعارف کروائے گئے جن کے ذریعے آپ لائیو بات کر سکتے تھے۔ یہی نہیں دوستو، 1995 میں اس کارٹون سیریز کی ایک ایپیسوڈ میں ایک سمارٹ واچ بھی دکھائی گئی جو کہ پہلی بار 2014 میں دنیا کو متعارف کروائی گئی، جسے سیمسنگ اور ایپل وغیرہ جیسی کمپنیوں نے ایجاد کیا۔ اور اسی طرح 1994 میں ان کارٹونز میں گو پرو دکھایا گیا جو کہ ایک کیمرہ ہے جو آپ کسی ہیلمٹ یا کیپ وغیرہ میں لگا سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہی کیسے دکھا دی گئیں۔ دوستو اسی طرح اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں تو آپ واقعی حیران ہوں گے کہ 2003 میں ہی ان کارٹونز میں دکھا دیا گیا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی، جو کہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ بھی دکھا دیا گیا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑے گی اور ٹرمپ جیت جائے گا۔ دوستو انہی کارٹونز میں 2007 میں ٹرمپ کو سیڑھیاں اترتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھایا گیا جو کہ 2015 میں بالکل اسی طرح ہوا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب سن 2000 میں ٹرمپ ہاتھ ہلا رہا تھا تو اس کی ایک جانب ایک آدمی کارڈ اٹھائے کھڑا تھا اور وہ کارڈ اس آدمی کے ہاتھوں سے نیچے گر جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح 2015 میں یہ حقیقت میں ہوا۔ اس کے علاوہ دوستو 2002 میں ان کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ ایک عرب ملک کا دورہ کرتا ہے جہاں وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرتا ہے، اور وہاں 3 لوگ ایک سفید اور کالے رنگ کے ایک گلوب پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر 2017 میں جو دنیا نے دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا کہ حقیقت میں وہی 3 لوگ اسی پوزیشن میں جس طرح کارٹونز میں دکھایا گیا وہی شکلیں اور وہی حلیہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ واقعی حیرانگی کی بات ہے۔ پھر دوستو 2008 میں ان کارٹونز میں ایک ووٹنگ مشین کے بارے میں دکھایا گیا کہ ایک شخص براک اوباما کو ووٹ دینے کے لیے کلک کرتا ہے لیکن وہ مشین مٹ رومنے کو ووٹ دے دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی 2012 میں ہوا جب ایک شخص نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص براک اوباما کو ووٹ دیتا ہے لیکن وہ مشین مٹ رومنے کو ووٹ دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کارٹونز میں شام کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ باغی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں جسے بعد میں دنیا نے حقیقت میں دیکھا۔ پھر 1989 کو ان کارٹونز میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جس پر 9/11 لکھا ہوتا ہے جو کہ بعد میں 2001 میں حقیقت بن کر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح ان کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے کہ 9/11 کمنگ سون۔ 1997 میں ان کارٹونز میں دکھا دیا جاتا ہے کہ ایک کارٹون ایبولا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2014 میں دنیا پہلی بار ایبولا وائرس سے متعارف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسا وائرس جس کا نام دنیا جانتی تک نہیں تھی وہ 1997 کو ان کارٹونز میں کیسے دکھا دیا گیا۔ پھر 1998 میں ڈیزنی فوکس اسٹوڈیو کے لوگوں کی تصویر دکھائی جاتی ہے جو کہ آج دنیا میں حقیقت میں موجود ہے۔ پھر 2014 میں فٹ بال کا ورلڈ کپ پہلے ہی سمپسن کارٹونز میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جرمنی جیتے گا اور مخالف ٹیم کوئی بھی گول نہیں کر پائے گی، اور بعد میں دنیا نے اسے حقیقت میں دیکھا، اور تو اور نیمار کے کھلاڑی کا زخمی ہونا بھی ان کارٹونز میں دکھا دیا گیا تھا۔ دوستو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جیسا کہ 3D ٹیکنالوجی، دجال اور بہت کچھ۔ لیکن پاکستان کے بارے میں جو کچھ ان کارٹونز میں دکھایا گیا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس میں ایک کارٹون اخبار پڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھارت پاکستان پر نیوکلیئر حملہ کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ یہ سب منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اسے بہت بڑے بڑے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرے گا، وہ آسمان کو بارش برسانے کا کہے گا تو وہ برسائے گی، وہ زمین کو اناج اگانے کا کہے گا تو وہ اگائے گی، اور فرمایا کہ دجال سے پہلے کے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کریں اور کس طرف جائیں۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے یہ دجالی کارٹون ہو یا پھر کچھ اور۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔